معصوم فلسطینیوں پر صہیونی مظالم کی غزہ میں نہتے شہریوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا 5واں دن ہے۔ شہر کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ رہائشی عمارتیں، مساجد اور اسکول نشانہ۔ اقوام متحدہ کے متعدد دفاتر بھی تباہ۔ پناہ گزین کیمپ بھی صہیونی فوج کی بمباری سے محفوظ نہیں۔ ممنوعہ سفید فاسفورس بموں کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ شہادتوں کی تعداد 830، 4000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ بجلی، پانی اور خوراک کی فراہمی مسلسل بند ہے۔ انسانی المیہ جنم لینے لگا۔ کسی طور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ترجمان حماس کی سما سے خصوصی گفتگو۔ ڈاکٹر خالد قدومی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے 600 سے زائد فوجی ہلاک اور 150 کو جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ قیدیوں کے بدلے اپنے اسیروں کو رہا کروائیں گے۔ دوسری طرف حماس کے اسرائیلی علاقوں پر راکٹ حملے بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1200 ہو گئی ہے۔ 2900 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ لبنان کے بعد شام کی طرف سے بھی اسرائیلی علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ متعدد میزائل فائر کیے جانے کے اطلاعات ہیں، تاہم ابھی تک کسی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی۔ آگے جائیں گے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے، اور وہ دور نہیں ہے جس دن ہم مسجد الاقصی قبلہ والے مسلمان کو آزاد کریں گے۔ تحریک مزاحمت کے ہاتھ میں 100 سے لے کر 150 قیدی ہے، جو اسرائیلی سولجرز ہیں، جو سیٹلرز ہیں، جو سیٹلمنٹ کے اندر ہے، کہ جو انٹرنیشنل لاء کے مطابق وہ آکیوپیشن کا ایک حصہ ہے، وہ تحریک مزاحمت کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، اور وہ دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمارا پریزنرز کو آزادی کا خوشبو بھی سونگیں گے اور آزادی بھی رہا بھی ہو جائیں گے۔ اسرائیل کا اکانومی میں نقصان اور لاسز بہت زیادہ ہو گیا، بلینز آف ڈالرز۔ ان کے فیکٹریز ہیں، ان کے ملٹری سیٹ اپ ہے۔ 600 سے زائد اسرائیلی ذرائع کے مطابق ہے، اسرائیلی فوجی کو ہلاکت میں پہنچا دیا مقاومت نے۔ اسرائیل فلسطین میں ظلم ڈھا رہا ہے، بے گناہوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور امریکہ اب بھی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ معصوم فلسطینیوں کی شہادت نظر انداز کرتے ہوئے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ فلسطینیوں کا خون نظر نہ آیا۔ اسرائیل میں مارے گئے افراد کا رونا روتے رہے۔ اسرائیل کو دفاعی ساز و سامان فراہم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف سعودی عرب کا فلسطینی عوام کے حقوق اور قیام امن کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ جاری رکھنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب نے صورتحال پر غور کے لیے OIC وزراء خارجہ کا اجلاس منگل کو بلانے کی درخواست بھی کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے یورپی یونین کے سینئر حکام سے ملاقات کی، جس میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مل کر ایسے منصفانہ اور جامع حل کی جانب بڑھنا ہے جس سے فلسطینی عوام کے ساتھ انصاف ہو اور خطے میں امن اور سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ادھر اردن کے دارالحکومت عمان میں فلسطینیوں کے حق میں بڑی ریلی نکالی گئی۔ ہزاروں افراد نے اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگی ہیں۔ روس غزہ میں ہونے والی بمباری پر بول پڑا، کہا مشرق وسطیٰ کا بحران ناکام، امریکی پالیسی واضح مثال ہے۔ ترک صدر بولے فلسطین میں بجلی ہے نہ خوراک، انسانی حقوق کے علمبردار کہاں ہے۔ چین نے اسرائیل اور حماس سے فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ چیچنیا کے سربراہ رمضان قادریوف نے فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ چیچن سربراہ نے اپنے فوجی امن مشن کے طور پر فلسطین بھیجنے کی پیشکش بھی کی ہے۔ رمضان قادریوف نے کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہے اور مسلسل ان پر مظالم ڈھا رہا ہے۔ چیچن سربراہ نے مسلم ممالک کے لیڈروں سے اپیل کی ہے کہ وہ جنگ روکنے کے لیے اقدامات کریں۔